بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یونٹ 9 ایجوکیشن از مائی رائٹ. اس کی ایکسرسائز کا آج ہم لاسٹ پارٹ جو کہ رائٹنگ اسکل سے ریلیٹڈ ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی ہے فل دا مائنڈ میپ بلو اباؤٹ یور فیوریٹ پرسنالٹی. ہم نے اپنی جو فیوریٹ پرسنالٹی پسندیدہ شخصیت ہے اس کے بارے میں جو نیچے دیا گیا مائنڈ میپ ہے اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو کہہ لیں کہ جو انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان کو فل کرتے ہوئے اس کے جو ٹاپک سینٹینس ہیں اور اس کی سپورٹنگ ڈیٹیل ہم نے رائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دین یوز دس مائنڈ میپ رائٹنگ اے بایوگرافی. اور پھر اسی مائنڈ میپ کو یوز کرتے ہوئے یعنی ہم اس کی جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور پھر اسی مائنڈ میپ کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بایوگرافی رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ایک بایوگرافی ہوگی کس کی؟ جو پسندیدہ شخصیت ہے. ٹھیک ہے. بایوگرافی مین یعنی جو کسی شخص کے بارے میں اس کی سوانح حیات اس کی لائف کے بارے میں آپ نے ساری جو معلومات دینی ہوتی ہیں وہ اس کو بایوگرافی بولتے ہیں. سوانح عمری بھی بولتے ہیں, سوانح حیات, یا کہہ لیں کہ اس کی شخصیت کا ذکر ہوگا, اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. اس کے مائنڈ میپ کیا ہے؟ اس میں پلیس آف برتھ ہوگی یعنی اس کے پیدائش کی جگہ, وہ کہاں پیدا ہوا, فیملی اس کے خاندان کے بارے میں, کوالٹیز اس کی خصوصیات اس کی خوبیاں, اور پھر چائلڈہڈ یعنی اس کا بچپن کے بارے میں بھی تذکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ہے کریئر مین آکوپیشن یعنی پروفیشن, اور اس کی اچیومنٹس اس کی اکمپلشمنٹس اس کے بارے میں بات ہوگی. اور پھر ایج اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ. ٹھیک ہے. یعنی اس کی عمر کتنی ہے اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ یعنی اس کی جو وفات کی عمر ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے اس کو ہم نے جو اسی مائنڈ میپ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک جو بایوگرافی رائٹ کرنی ہے وہ اس سے یعنی اس کو رائٹ کرتے ہوئے ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں. یس. Write a biography of your favorite personality using the elements of biography in your notebook. یعنی ہم نے جو بایوگرافی کے ایلیمنٹس ہیں جو پیچھے ہم نے کہہ لیں کہ ایک مائنڈ میپ کو جو ہم نے فل کیا ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بایوگرافی رائٹ کرنی ہے. ریممبر ٹو فالو گیون چیک لسٹ. یعنی ہم نے یہ جو فالوئنگ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ ایڈ فزیکل ڈسکرپشن آف دا پلیس ہی اور شی لیوڈ ان. یعنی ہم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن یعنی اس کو جہاں پہ وہ پیدائش ہوئی, جہاں پہ وہ یعنی کہہ لیں کہ اس کی جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پہ اس کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے. اس کا کیا کہہ لیں کہ اس جگہ کے بارے میں بتانا کہ وہ کس جگہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. ایڈ انفارمیشن اباؤٹ ہیز اور ہر ٹریٹس اینڈ فیملی ہیبٹس ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. اس میں اس کی خصوصیات اس کی خوبیاں اور اس کے خاندان کے بارے میں بتانا ہے, اس کی عادتوں کے بارے میں بتانا ہے. یوز کرونالوجیکل سیکوینشل آرڈر آف رینجنگ ڈیٹیلس. ہم نے تاریخ وار یعنی ایک ریکارڈ کے ساتھ ترتیب سے ہم نے اس کو جو اس کی ڈیٹیلز ہیں تفصیلات ہیں اس کو ہم ارینج کریں گے. اور یوز اے اسپیسیفک ورڈس ویوڈ وربس موڈیفائرز ایٹسٹرا. یعنی اسپیسیفک ورڈز یعنی ہی اور شی یعنی ناؤن اور پروناؤن کا پراپر یوز کرنا ہے ہم نے. ویوڈ وربس ٹینسز کے لحاظ سے ہم ورب یوز کریں گے. اور پھر موڈیفائرز مین ایڈجیکٹیوز ایڈورب جو ہیں وہ ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو پراپر وہ ایڈجیکٹیو اور ایڈورب جو ہیں وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ایڈجیکٹیو آپ کو پتہ موڈیفائی کرتا ہے ناؤن کو, اور ایڈورب جو ہے وہ موڈیفائی کرتا ہے ورب ایڈورب اینڈ ایڈجیکٹیو کو. ٹھیک ہے. تو ان کا پراپر یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈ ایڈیکویٹ سپورٹنگ ڈیٹیلس. یعنی جو ہم نے ٹاپک سینٹینس رائٹ کرنا پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کی سپورٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے, اس کا ایڈیشن کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یوز اپروپریٹ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ. یعنی ہم نے پروناؤن کا جو ہے ناؤن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے پراپر رائٹ کرنا ہے. اور پھر یوز اپروپریٹ ٹرانزیشنل ڈیوائسز. ٹرانزیشنل ڈیوائسز
کنجکشن سے ملتی جلتی ہیں لیکن وہ کنجکشنس نہیں کہیں گے, انہیں ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہی بولیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کو جو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں ان کو مناسب طور پر ہم نے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی مائنڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ ایسے رائٹ کرتے ہیں, مائی فیوریٹ پرسنالٹی, ٹھیک ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. یس, ہیئر از دا بایوگرافی ایز مائی فیوریٹ پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ہیئر از دا بایوگرافی which starts that in a way that the most influential and beloved personality in history is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Islam. ٹھیک ہے, یعنی سب سے زیادہ پر اثر یا با اثر اور محبوب پرسنالٹی, محبوب شخصیت, تاریخ میں محبوب شخصیت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو کہ اسلام میں آخری پیغمبر ہیں, ٹھیک ہے. ہز لائف از اے بیکن آف گائیڈنس, آپ کی زندگی رہنمائی کا مینار ہے, فار ہیومینٹی, انسانیت کے لیے, امبوڈنگ کوالٹیز آف ٹروتھفلنس, پیشنس, کائنڈنس اینڈ جسٹس. امبوڈنگ یعنی مجسمہ ہے, کوالٹیز خوبیوں کا, آف ٹروتھفلنس سچائی, دیانتداری, پیشنس صبر و تحمل, کائنڈنس شفقت, اینڈ جسٹس اور انصاف, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو خصوصیات ہیں, خوبیاں ہیں, ان کا وہ مجسمہ ہیں, یعنی وہ یہ خصوصیات جو کوالٹیز ہیں یہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. اوکے, سب سے پہلے آپ کی ارلی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز born in 570 CE in مکہ. اوکے, یہاں پہ CE جو ہے اکثر آپ نے ریڈ کیا ہوگا اے ڈی جو ہے وہ اینو ڈومینائے کا ایبریویشن ہے, اے ڈی, جو کہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اباؤٹ دا کرسچن ایرا, ٹھیک ہے. تو یہ جو سی ای ہے یہ ایک سیکولر ٹرم ہے جو کہ اے ڈی کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور اس کو کامن ایرا, اس کا کامن ایرا کا یہ ایبریویشن ہے, یعنی جس کو ایک کہہ لیں ود آؤٹ اینی ریلیجیس وائس ایوری ون کین سے دیٹ سی ای. اوکے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان 570 CE ان مکہ, مکہ میں 570 CE میں مکہ میں پیدا ہوئے. عربیہ یعنی عرب میں, مکہ عرب کے ملک مکہ میں پیدا ہوئے. انٹو دا نوبل قریش ٹرائب, معزز قبیلے قریش میں, ٹھیک ہے, معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئے. ہز فادر, آپ کے والد عبداللہ پاسڈ اوے, آپ کے والد عبداللہ وفات پا گئے. بیفور ہز برتھ, آپ کی پیدائش سے پہلے. اینڈ ہز مدر, اور آپ کی ماں, آپ کی والدہ آمینہ, حضرت آمینہ پاسڈ اوے, وفات پا گئیں یا وصال پا گئیں. وین ہی واز 6, جب آپ 6 سال کے تھے. ہی واز دین کیئرڈ فار بائی ہز گرینڈ فادر, ہی واز دین, وہ پھر کیئرڈ فار کی کفالت میں دیے گئے, بائی ہز گرینڈ فادر, اپنے دادا کی طرف سے, یعنی ان کے دادا جان نے ان کی کفالت کی. دادا جان عبد المطلب نے ان کی کفالت کی. اینڈ لیٹر, اور بعد میں بائی ہز انکل, آپ کے چچا جان ابو طالب نے, یعنی ان کے آپ کے دادا جان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی, کفالت کی. فرام اے ینگ ایج, ابتدائی عمر سے, یعنی چھوٹی عمر میں. ہی واز نون فار ہز آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, ہی واز نون, وہ جانے جاتے تھے, فار ہز آنیسٹی, ایمانداری, اینڈ انٹیگریٹی, دیانتداری کی وجہ سے, ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے جانے جاتے تھے. ارننگ دا ٹائٹل الصادق, دا ٹروتھ فل, اینڈ الامین, دا ٹرسٹ ورتھی, صادق الامین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے. انہوں نے یہ لقب یعنی الصادق اور الامین کے طور پر ابتدائی عمر میں, جوانی سے ہی وہ اس لقب سے جانے جاتے تھے. یعنی الصادق یعنی سچ بولنے والا, اور الامین یعنی ایماندار, دیانتدار. اوکے, دا نیکسٹ ون از پرافٹہڈ اینڈ میسیج. پرافٹہڈ یعنی نبوت اور پیغام,
یعنی کہہ لیں کہ پیغمبری کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. ایٹ دا ایج آف 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسیوڈ ہز فرسٹ ریولیشن، وصول کی ہز فرسٹ ریولیشن، اپنی پہلی وحی فرام اللہ سے پہلی وحی نازل ہوئی تھرو اینجل جبرائیل، فرشتے جبرائیل کے ذریعے، ان دا کیو آف ہیرا کے غار میں، ٹھیک ہے، غار ہیرا میں فرشتہ جبریل کے ذریعے اللہ کا پیغام آپ کو ملا 40 سال کی عمر میں. دس مارکڈ دا بگننگ آف ہز مشن. دس مارکڈ یہ ایک نشان تھا یا کہہ لیں ایک سنگ میل تھا، دا بگننگ آف ہز مشن، آپ کے مشن کے آغاز کا ایک نشان تھا. ایز دا فائنل میسنجر آف اسلام، آخری پیغمبر کے طور پر، اسلام کے آخری پیغمبر کے طور پر یہ آپ کے مشن کے آغاز کا ایک طرح سے نشان تھا. ہی پریچڈ مونوتھزم، یعنی آپ نے تبلیغ کی. مونوتھزم بلیف ان ون، یعنی ایک خدا پر یقین، گاڈ اللہ، یعنی اللہ پر یقین، توحید یعنی وحدانیت کا پیغام پھیلایا. ایکویلٹی، مساوات، جسٹس، انصاف، اینڈ کمپیشن اور ہمدردی. ٹھیک ہے، آپ نے ہمدردی، انصاف، مساوات اور ایک خدا کی یا وحدانیت، توحید کا پیغام پھیلایا، تبلیغ کی. پریچ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کی. اوکے. ڈسپائٹ فیسنگ سویئر اپوزیشن، ڈسپائٹ کے باوجود، فیسنگ سامنا کرتے ہوئے، سویئر اپوزیشن سخت مخالفت کا، فرام دا کریش لیڈرس، کریش کے رہنماؤں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود آپ نے یہ جو ساری یعنی ہمدردی، انصاف، مساوات اور وحدانیت کا، توحید کا پیغام پھیلایا یا تبلیغ کی. اوکے. دا نیکسٹ ون از اسٹرگلس اینڈ پیشنس، یعنی ان کی جو جد و جہد اور ان کا صبر و تحمل، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. فار 13 years ان مکہ، یعنی مکہ میں 13 سال، ہی اینڈ ہز فالوورس انڈیورڈ پرسیکیوشن، آپ اور آپ کے جو فالوورس تھے، جو کہہ لیں آپ کے پیروکار، انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، دکھ برداشت کیے. بٹ ہی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن آپ مشکل مزاج رہے. ان ہز مشن، اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں مشکل مزاج رہے، ثابت قدم رہے. ایونچولی، بظاہر، ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ، آخر کار آپ نے ہجرت کی ٹو مدینہ کی طرف، ان 622 CE، یعنی 622 عام دور کا، یعنی 622 AD، یعنی اس میں آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اینڈ ایونٹ نون ایز ہجرہ، ٹھیک ہے، جو کہ ہجرت کے طور پر جسے جانا جاتا ہے. وچ مارکس دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کا نشان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجری سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان مدینہ میں ہی اسٹیبلشڈ اے جسٹ اینڈ پیسفل سوسائٹی، مدینہ میں آپ نے ایک منصف یعنی ایک انصاف کے ساتھ اور پرامن معاشرہ قائم کیا. یونائٹنگ ڈفرینٹ ٹرائبس، مختلف قبیلوں کو جوڑتے ہوئے، اکٹھا کرتے ہوئے. اینڈ ریلیجنس اور قبیلوں اور مذہبوں کو جوڑتے ہوئے، اکٹھا کرتے ہوئے. انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے دستور کے ذریعے، ٹھیک ہے، مدینہ کے آئین سازی کے ذریعے آپ نے مختلف قبیلوں اور مذہبوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ ایک انصاف اور پرامن معاشرے کا قیام کیا. اوکے. نیکسٹ ہے اچیومنٹس اینڈ ٹیچنگس، یعنی آپ کی جو کامیابیاں ہیں اور جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ کون سی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ سیورل کی بیٹلز، آپ نے بہت سی نمایاں جنگوں میں حصہ لیا. رہنمائی کی، کہہ لیں کہ لیڈ، سربراہی کی. انکلوڈنگ بدر، احد اینڈ خندق، یعنی جس میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق شامل ہیں. آلویز پروموٹنگ جسٹس اینڈ مرسی، ہمیشہ انصاف اور رحم کو فروغ دیا.
فروغ دیتے ہوئے آپ نے ان میں جنگوں میں حصہ لیا. اوکے, دا نیکسٹ ون از ان 630 CE 630 CE میں ہی پیسفلی کنکرڈ مکہ. آپ نے پرامن طور پر مکہ کو فتح کیا. فار گیونگ ایون ہز ورسٹ اینیمیز, فار گیونگ معاف کرتے ہوئے, ایون ہز ورسٹ اینیمیز تاکہ اپنے سخت ترین دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے آپ نے مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کیا. ہز ٹیچنگس ایمفیسائزڈ, آپ کی تعلیمات کا زور تھا, آپ کے تعلیمات میں زیادہ تر تاکید کی گئی ہے بلیف ان ون گاڈ, ایک خدا پر یقین, اعتماد یعنی توحید پر, اینڈ ایکویلٹی آف آل ہیومنس, تمام انسانوں کی برابری, مساوات, جسٹس, انصاف, آنیسٹی, ایمانداری, اینڈ کائنڈنس, اور ہمدردی, محبت, شفقت. رائٹس آف ویمن, عورتوں کے حقوق, orphans, یتیموں کے, اینڈ دا پور, اور غریبوں کے, عورتوں, یتیموں اور غریبوں کے حقوق کے بارے میں. پیس اینڈ فارگیونیس, امن اور معافی کے بارے میں تاکید کرتا ہے. دا فائنل سرمن اینڈ پاسنگ اوے. اوکے, دا نیکسٹ ون از جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور پھر آپ کا وصال ہو گیا, یعنی اللہ سے ملاقات ہوئی, اللہ سے ملاقات ہو گئی, آپ پردہ فرما گئے. ان 632 CE 632 CE میں ڈیورنگ ہز فیئرول سرمن ایٹ عرفات, عرفات کے میدان میں آخری خطبہ حجۃ الوداع کے دوران, ہی ایمفیسائزڈ, آپ نے تاکید کی, دا امپورٹنس آف یونٹی, جسٹس اینڈ رائٹیسنس, آپ نے اتحاد, انصاف اور نیکی کی اہمیت پر زور دیا. شارٹلی آفٹر, اس کے مختصر عرصے کے بعد, آن 12 ربیع الاول 632 CE ہی پاسڈ اوے, آپ مدینہ میں وصال فرما گئے 12 ربیع الاول کو. اینڈ ہز لیگیسی, یعنی آپ کی وراثت, آپ کا ترکہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ رول ماڈل فار آل اسپیکٹس آف لائف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام رخ پر ایک مکمل نمونہ ہے, جن کی ہم پیروی کر سکتے ہیں. ہز ٹیچنگ کنٹینیوز ٹو انسپائر بلینس آف مسلمس ورلڈ وائڈ, آپ کی تعلیمات دنیا بھر کے مسلمانوں کو, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ کی تعلیمات دنیا بھر کے مسلمانوں کو, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو متاثر کرتی ہیں. ہز کائنڈنس, پیشنس اینڈ unwavering faith in Allah make him my favorite personality, یعنی آپ کی ہمدردی, شفقت اور نہ ہلنے والا, یعنی پکا پختہ ایمان, اللہ پر ایمان نے مجھے یعنی آپ کی جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ آپ کو ان خصوصیات کی بنا پر میں اپنا پسندیدہ شخصیت یا کہہ سکتی ہوں فیوریٹ پرسنالٹی کے طور پر لیتی ہوں. اینڈ آئی اسٹرائیو, اور میں کوشش کرتی ہوں, جدوجہد کرتی ہوں, ٹو فالو, پیروی کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, ہز ایگزامپل, آپ کی مثالوں پر, آپ کے جو عملی کیا کہیں اسوائے حسنہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں ان مائی ڈیلی لائف, اپنی روزمرہ کی زندگی میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کو جو بایوگرافی آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ ہم نے رائٹ کیا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, اگر آپ نے اس سے سیکھا ہے, تو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and relatives. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remembers me in your prayers, please, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.